اور یہ بھی یاد رکھیے گا انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے. یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا، جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل، چہرہ، جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں. بچپن کچھ اور تھا، جوانی اور، بڑھاپا اور. آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا. اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا، شعور یہی چل رہا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے. اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا، وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاعراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے. جس طرح ابھی اگر میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں 1 سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا، یعنی میٹرک کی عمر کو، تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں. پھر اب یہ یعنی 40 پلس ایج ہوئی، اب کے واقعات یاد ہیں. تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی. ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں، اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کتا بنا سکتے ہیں تمہیں، خنزیر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟